دوسرے سپارے کے تقریباً آدھے کے بعد بیچ میں انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے معاملے میں اصل اہمیت اس بات کو حاصل ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کیا خرچ کیا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ کہاں خرچ کیا، مستحق کو دیا یا ایسے ہی ہوا میں اڑا دیا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خرچ کیا، وہ خرچ کیا، یہ دیا، وہ دیا، یہ کمال نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کس کو دیا۔ تو قرآن کریم مستحقین کو بتاتا ہے، اور قرآن کریم وہ جگہ اور مقام بتاتا ہے کہ جہاں آپ کو خرچ کرنا چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ تھوڑا بھی خرچ کریں اور جگہ پر خرچ کریں تو اس کا ثواب کہیں زیادہ ہے، بنسبت اس کے کہ ایک شخص بہت سارا مال خرچ کرے لیکن غلط جگہ خرچ کر دے اور مستحق تک نہ پہنچے تو اس خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا فرمایا صحیح مصرف پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ ایک مسئلہ یہ بتایا گیا کہ نعوذ باللہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے، دین کو چھوڑ جائے، تو اس کے سارے نیک اعمال باطل ہو جاتے ہیں، اور حج کیا ہو تو وہ بھی گیا، دوبارہ ایمان لائے گا تو پھر سے حج کرنا پڑے گا۔ بہت ہی خطرناک بات ہے، اور دنیا میں سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کو سمجھایا جائے گا، اگر نہیں باز آتا ہے تو قتل کیا جائے گا۔ یہ اسلامی قانون ہے، کسی کو اسلام لانے کے لیے مجبور نہیں کیا جاتا، لیکن اسلام لانے کے بعد مرتد ہوگا تو یہ مذاق بناتا ہے اسلام کا، لہٰذا اس کو سمجھایا جائے گا، وہ مہلت دی جائے گی، نہیں مانتا ہے قتل کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں سزا موجود ہے۔ شراب اور جوئے کا تذکرہ فرمایا کہ لوگوں کو شراب اور جوئے میں بظاہر فائدے نظر آتے ہیں، تو شرابی شخص کچھ دیر کے لیے مست ہو جاتا ہے، اور جوئے والے شخص کو تھوڑی دیر میں کچھ مل بھی جاتا ہے کبھی کبھار، لیکن اس کا نقصان فرمایا بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ایک دو کا فائدہ ہوگا نا، یہ جوا ہے، رشوت ہے، ڈاکہ ہے، چوری ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، سود ہے، اس میں ایک طرف کا فائدہ ہوتا ہے، دوسرے کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے شریعت میں حرام ہے کہ آپ ایک اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا نقصان کیوں کریں۔ تو جوے میں بھی یہ ہے کہ بظاہر تو انسان کو لگتا ہے کہ میں نے تھوڑی سی چیز دی اور مجھے بدلے میں بہت کچھ مل گیا ہے، لیکن یہ تو ایک بار ملا ہے نا۔ آپ یہ سوچیں کہ یہ ضائع کتنی بار ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ ڈبل کتنی بار انسان اس میں نقصان کرتا ہے، یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ آج کل عام ہے، معمولی معمولی چیز پر جوا ہے، معمولی معمولی چیز پر اپنے پیسوں کو داؤ پہ لگانا ہے، جس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان کنگال ہو جاتا ہے، اور اگر تھوڑا بہت پیسہ آتا بھی ہے تو اس سے ڈبل خرچ ہو جاتا ہے، وہ برکت نہیں ہوتی، حرام مال میں برکت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو الخبائث بتایا ہے، شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے، شراب پینے کے بعد انسان کو کچھ پتہ نہیں لگتا، اس لیے شریعت میں ہے کہ اگر کوئی شراب کے نشے میں بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق بھی ہو جائے گی، حالانکہ وہ تو اپنے اختیار میں نہیں ہے، لیکن یہ تو اس کے اختیار میں ہے نا کہ شراب کیوں پی، اس نے اپنے آپ کو نشے میں کیوں ڈالا، تو یہ غلط ہے۔ اس لیے سزا کے طور پر شریعت نے اس کی طلاق کو طلاق مانا ہے، تاکہ یہ اس ڈر سے چھوڑ دے کہ اگر میں کروں گا تو میرے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ طلاق بھی ہو جائے گی پھر اس صورت میں۔ تو اس لیے الخبائث یہ تمام فساد کی جڑ ہے۔ آج دیکھتے ہیں شراب کس طرح آزاد ہے، اور کفار کے نام پر مسلمان اس کو بیچ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں اس کا، تو المیہ اور افسوس ہے اسلامی مملکت میں، حالانکہ قرآن کی روح سے شدید ترین جو ہے اس کی حرمت ہے، اور حدیث کے مطابق الخبائث برائیوں کی جڑ ہے۔ خاندانی مسائل بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ بقرہ میں بہت بیان فرمائے ہیں۔ اچھا معاشرہ ہونا چاہیے، آپس میں محبت تعلق اگر گھر والوں کے ہو تو اس سے سکون ہوتا ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، لیسکن الیہا، تو سکون تب حاصل ہوگا جب شریعت کے مطابق، دین اسلام کے مطابق گزر بسر ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر ایک شخص گھر میں آئے گا اور بیوی سے سکون نہیں ملے گا، بیوی کو شوہر سے، اور اس طرح دوسرے رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے سکون نہیں ہوگا، تو معاشرہ درہم برہم تباہ و برباد ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلا حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ مشرکین اور مسلمانوں کا آپس میں غیر مسلم کا نکاح نہیں ہو سکتا، مسلمان کا نکاح کافر سے، کافر کا مسلمان سے، کوئی بھی دوسری طرف یا مرد یا عورت میں سے کوئی کافر کوئی مسلمان ہو تو نہیں ہوگا۔ ہاں اہل کتاب سے شرائط کے ساتھ گنجائش دی گئی تھی، جو صحیح اہل کتاب ہو، کہ ان کی عورت سے نکاح جائز ہے،
اور ایسا پھر بھی جائز نہیں ہے کہ مسلمان لڑکی ان کی نکاح میں دی جائے، البتہ ان کی عورت سے ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی جب صحیح اہل کتاب ہو، اور آج کل تو صحیح اہل کتاب ہے بھی نہیں، اور آج کل تو ان سے نکاح ویسے بھی اس لیے درست نہیں ہے کہ پھر بچوں کی تو زندگی تباہ ہو گئی، وہ تو غیر مسلموں کے اور اہل کتاب کے بچے ہوں گے، تو جب مسلمان اہل کتاب سے شادی کرتا ہے اس کے بچے پھر اس کی طرف پہ آ جاتے ہیں، لہٰذا آج کل تو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی عورت ناپاکی کی حالت میں ہے ماہواری، تو مرد کے لیے، شوہر کے لیے اس کے قریب جانا، یعنی مراد یہ ہے کہ ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ اس میں یہ تھا کہ یہود اور نصارہ میں انہوں نے ایک مسئلہ یہ بنایا تھا، یہود کہتے تھے کہ بھئی اگر عورت ماہواری کی حالت میں ہے تو اس کے بالکل قریب جانا بھی درست نہیں ہے، اس کو کسی کمرے میں بند کر دو، بس پڑی رہے وہاں، اس کو کھانا ڈالتے رہو جیسے لوگ کسی قیدی کے سامنے ڈالتے، اسے نفرت کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس سے نفرت شروع کر دو، یہ تو ایک فطری چیز ہے، لہٰذا اس دوران وہ آپ کے ساتھ رہے گی، اٹھے گی، بیٹھے گی، کھائے گی، پیے گی، کھانا بھی پکائے گی، سب کچھ کرے گی۔ البتہ فرمایا کہ ہم بستری جائز نہیں ہے۔ نصارہ یہ کرتے تھے کہ وہ بستری تک بھی کر لیتے تھے، تو فرمایا ایسا بھی نہیں ہے کہ نفرت کر کے ادھر ڈال دو کسی کونے میں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بستری کر دو، بس باقی جو تعلق ہے وہ برقرار رہے، اور باقی جو ہے ہم بستری نہ ہو ان دنوں، تو اس لیے شریعت نے وہ صحیح طریقہ اس کا بتا دی۔ اور آج تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس میں شدید ترین نقصانات ہے، ڈاکٹر بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، غیر مسلم بھی اس کو مانتے ہیں کہ ہم بستری اس حالت میں، ماہواری کی حالت میں، شدید ترین اس کے نقصانات ہے اور بہت خطرناک بیماریاں ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال ہم تو اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے، باقی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے جو منع کیا ہے تو اس میں کوئی وجہ ہوگی، وہ تو اب ثابت ہو گئی۔ فرمایا آگے اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ 4 ماہ تک یا 4 سے زیادہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا، تو 4 مہینہ یا اس سے زیادہ قسم کھا لی، تو ایسی صورت کے اندر فرمایا اگر 4 مہینے پورے ہو گئے اور یہ بیوی کے قریب نہیں گیا تو خود بخود بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ جو ہے شریعت کا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو شرائط ہیں اس کے لیے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی سے 4 مہینے دور رہا ہے جیسے باہر ممالک میں ہوتے ہیں یا کہیں، تو ایسے طلاق نہیں ہوتی۔ قسم کی بات ہو رہی ہے کہ ایک شخص نے قسم کھائی بیوی کے لیے، اس کو کہا کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تو اس صورت میں اگر 4 مہینے سے کم کی قسم کھائی ہے تو وہ ٹائم پورا کر لے، مہینہ 2 مہینہ، اس کے بعد جائے۔ لیکن اگر 4 یا اس سے زیادہ کی کھائی ہے تو اس کے سامنے 2 راستے ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ 4 مہینے سے پہلے پہلے قسم کو توڑے، بیوی کے پاس جائے اور کفارہ ادا کرے تو بیوی بچ جائے گی، ورنہ اگر 4 مہینے پورے ہو گئے اور یہ نہیں گیا، قسم پر عمل کر لیا، تو ایسی صورت کے اندر بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو اس لیے بہرحال یہ مسئلہ ضروری ہے، باقی تفصیلات اس کی احادیث میں اور علماء کرام بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے طلاق، عدت اور رضاعت، دودھ پلانا بچوں کو، یہ مسائل بھی اس بارے میں بیان ہوئے۔ طلاق جو ہے اللہ کے ہاں کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، طلاق ابغض المباحات ہے، مباح چیزوں میں سب سے زیادہ بدترین چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ طلاق آخری آپشن ہوتا ہے، جب کوئی اور راستہ نہیں بچتا تو مجبوراً پھر اللہ نے طلاق کا بھی حکم اور اجازت دی ہے۔ بعض لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ ہماری کتاب میں طلاق نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں آپ کی کتاب میں نہیں ہوگی لیکن اللہ کی کتاب میں ہے، مجبوری ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن جب کوئی راستہ نہیں نکلتا ہے تو پھر یہ مجبوری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم میں یہ بتایا گیا ہے کہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ طلاق کو مذاق بنایا ہوا تھا، کہ جی عورت کو 100 طلاقیں بھی دیتے تھے اور پھر اس کے ساتھ رہتے بھی تھے، اور آج طلاق دے رہے اور کل واپسی کر رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ طلاق کا اختیار صرف 3 تک کی حد تک ہے، اگر 3 ہو گئی تو اس کے بعد واپسی نہیں ہو سکتی، تو 1 یا 2 میں تو ہو سکتی ہے پر 3 میں نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اس کی ایک حدود بتا دی کہ اس سے عورت کا مذاق نہ بنے، اور تنگ کرنے کے لیے لوگ کرتے تھے کہ ایک دن طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، تو فرمایا اس کی گنجائش 2 مرتبہ تک ہے، تیسری بار فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اگر اس طلاق تیسری بھی دے دی تو اب کبھی بھی اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں اگر کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ اس عورت نے دوسری جگہ شادی کی اور وہاں بھی نباہ نہیں ہوا اور پھر اس نے بھی چھوڑ دیا، اتفاق کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر پہلے شوہر کی طرف آنا چاہتی ہے تو پھر گنجائش ہوگی، لیکن یہ سارا کچھ اگر اتفاق سے ہو جائے۔ اگر لوگ ڈرامہ کر کے کرتے ہیں جس کو حلالہ کہتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے شریعت میں، اس کو حدیث میں منع کیا گیا ہے اور لعنت کی گئی ہے اس میں۔ البتہ اتفاقاً اگر ایسا ہو گیا تو ٹھیک ہے، پھر دوبارہ ہو سکتی ہے وہ عورت پہلے والے کے لیے حلال۔
طلاق کے لیے جو ہے فرمایا کہ عورت کو اذیت دینے کے لیے رجوع کرنا اور تنگ کرنا، یہ میں نے عرض کر دیا کہ قرآن کریم میں آیا کہ یہ جائز نہیں۔ ظلم کی اجازت کسی پر بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ بچوں کے دودھ پلانے کے حقوق بھی اللہ نے یہاں بیان فرما دی، بچوں کے بھی حقوق بیان فرما دی۔ اب دودھ پیتا بچہ ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی آ گئی، تب بھی فرمایا کہ اس بچے کے کو دودھ پلانے کی حقدار اس کی یہی ماں ہے، جو اصل ماں ہے۔ اس یہ دودھ پلانے میں جو فائدہ ہے وہ ماں پلائے گی تو اس کا اپنا الگ سلسلہ ہوگا، ہاں اگر وہ نہیں پلاتی تو وہ پھر الگ بات ہے، پھر والد اس کے لیے کسی اور عورت کا بندوبست کرے۔ یہ اس زمانے کی بات تھی جب کہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بھئی ماں کے دودھ میں کتنے فائدے ہیں۔ آج تو سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ماں کے دودھ کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں دینا چاہیے، ماں کے دودھ میں یہ فوائد ہیں۔ یہ چیز بھی قرآن کی حقانیت ہے، آج یہ ساری باتیں ثابت ہو چکی ہیں۔ طلاق ہو گئی یا شوہر نے یعنی طلاق دی یا شوہر فوت ہو گیا تو قرآن کریم کا حکم ہے کہ عدت گزارے گی عورت، اور الگ الگ اس حساب سے عدت ہے۔ طلاق والی کی 3 ماہواری ہے، اور شوہر فوت ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور اگر اس صورت میں کہ جب حمل نہیں ہے، پیٹ میں بچہ نہیں ہے، اگر پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے عورت کو، تو پھر جب تک بچہ نہیں ہوگا اس وقت تک عدت جاری رہے گی۔ عدت کے دوران دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، عدت کے دوران بناؤ سنگار کرنا اور لوگوں کا اپنے آپ کو آراستہ کرنا، اور یہ چیز اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ ایک قسم کی طلاق کی صورت میں بھی غم منائے گی، اور عدت کی صورت میں بھی ایک شوہر کے وفات کا غم منائے گی۔ اس کے بعد جب آزاد ہو جائے پھر اس کے بعد دوسرے نکاح کی اس کے لیے اجازت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ فرمایا گیا البتہ کہ عورت اور عدت کی حالت میں تو اس کو نکاح کا پیغام بھیجنا بھی جائز نہیں ہے۔ نکاح کرنا تو بڑی بات ہے، نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیجا جائے کہ جی میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں فرمایا کہ اگر کوئی شخص اشاروں کنایوں میں بات کر دے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ بعض اوقات اشارات کنایات میں لوگ بات پہنچا دیتے تھے عورت تک کہ جی نکاح کرنے کا فلاں کا آپ کے ساتھ ارادہ ہے، وہ ایک اشارہ کنایا الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ واضح پیغام بھیجنا یا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ خاندان اور معاشرے کی اصلاح تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں ایک 2 واقعات اور بھی بیان ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں دشمنان اسلام کے ساتھ جنگ اور جہاد پر زور دیا گیا ہے، اس کے تذکرے یہاں پر ہے کہ موت کے ڈر سے جو لوگ جہاد سے اور جنگ سے بھاگتے ہیں، فرمایا کہ موت سے تو اس لیے نہیں ڈرنا چاہیے، تو موت تو انسان کو آ کے رہتی ہے جہاں بھی ہو انسان، اس لیے ایک واقعہ بیان کر دیا۔ ایک قوم تھی، طاعون کی بیماری کے پھیل جانے کے بعد وہ موت کے خوف سے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ وہ جب وہاں سے چلے گئے تو وہ فرار ہونا موت سے نہیں بچا سکا، اور آگے چل کر پھر بھی ان کو موت آئی، تو فرمایا کہ موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ یہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقدیر سے آپ تدبیر کر کے نہیں بھاگ سکتے، تقدیر غالب رہتی ہے تدبیر پر، تو ہماری تدبیر کسی کام کی نہیں ہے، جو اللہ کی تدبیر اور تقدیر ہے وہ غالب رہتی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بنی اسرائیل اور طالوت کا قصہ بھی بیان کیا گیا ہے، ان کی قیادت میں جہاد اور جنگ ہوئی تھی، اور تھوڑا سا لشکر تھا، زیادہ پر ان کی کامیابی ہوئی تھی، تو وہاں پر بھی فرمایا کہ یہ سب دلائل ہیں اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ واقعات بھی ذکر فرما دیے جس کا ان مشرکین کو یا اس زمانے کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ واقعات جب سامنے آئے تو وہ لوگ حیران ہو گئے کہ ان واقعات کا ان کو کیسے پتہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے بتائے ہیں، ورنہ اور کوئی ذریعہ تو نہیں تھا، اس لیے اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے سپارے کی ابتدا میں فرمایا کہ انبیاء کرام کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ مختلف انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف فضائل سے نوازا تھا، اور کسی کو کسی پر فضیلت عطا فرمائی تھی، لیکن سب سے زیادہ فضیلت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور آپ علیہ السلام کی جو امت ہیں ہم سب، ہمیں بھی تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ بہرحال اس کا تذکرہ بھی آیا۔ اس کے بعد انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل فرمائے کہ جیسے وہ افضل ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے افضل ہیں، تو آپ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب قرآن بھی سب سے افضل ہے۔ پھر قرآن کریم کے اندر ایک افضل آیت ہے آیت الکرسی کی، اس کا تذکرہ یہاں ہے۔ آیت الکرسی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ایک تحفہ ہے، 50 کلمات 10 جملے، اللہ کا نام 17 مرتبہ ایک آیت کے اندر، آیت الکرسی، یعنی ضمیر کی صورت میں بھی آیا ہے، واضح طور پر بھی اللہ کا نام آیا ہے، اور یہ چیز آ گئی اس میں حفاظت کے لیے، انسان کی حفاظت کے لیے، ولا یؤودہ حفظہما اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان سب کی حفاظت کرتا ہے، سارا نظام چلاتا ہے، لیکن انسان کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو انسان اپنے لیے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، اپنے اوپر دم کرتا ہے،
تو ظاہر ہے کہ اس یقین کے ساتھ انسان کرے گا نا کہ اللہ کی اتنی بڑی ذات نے اتنا سب کچھ نظام اللہ چلاتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں سے میں تھکتا نہیں ہوں، یہ مجھے تکانے والی چیزیں نہیں ہیں، نہ مجھے اس سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ جب وہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو ہماری حفاظت بھی اللہ تعالیٰ یقیناً کرے گا اور کرتا ہے، بس یقین کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ بھی تذکرہ کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی تھا، نمرود کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ نمرود نے اپنے آپ کو اپنے خدا ہونے کا نعوذ باللہ دعویٰ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی تو اس میں بھی وہ ساری بات تفصیل سے آ گئی کہ کہا کہ میں زندہ بھی کرتا ہوں مارتا بھی ہوں۔ کس نے کہا؟ یہ نمرود نے۔ کیسے زندہ کرتا ہوں؟ بس دو آدمی قید سے لائے، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو مار دیا، کہتے دیکھو میں نے بھی زندہ کیا، میں نے بھی مارا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کو نہیں کہتے ہیں زندہ کرنا مارنا، یہ نہیں ہوتا، مارنا تو یہ ہوتا ہے نا جو مر گیا مرا ہوا ہے اس کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو اس نے ایک سوال کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ سورج، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ، تمہاری خدائی کا پتہ چلے۔ فَبُهِتَ الَّذِي کفر، فرمایا کہ حیران رہ گیا وہ کافر، وہ نمرود، انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر آگے واقعات اللہ نے بیان فرمائے، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خود کا واقعہ بھی ہے۔ اس میں یہ بتا دیا کہ دیکھو زندہ کرنا اور مارنا کسے کہتے ہیں۔ تو ایک واقعہ ان کا ہوا حضرت عزیر علیہ السلام کا، اس میں بھی یہ ہوا کہ مردہ حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں جب انہوں نے خیال آیا کہ ایک بستی کو دیکھا جو تباہ ہوئی ہے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ لوگ کیسے زندہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان پر 100 سال کے لیے موت کو مسلط کیا ہے، وہ خود 100 سال تک وہ انتقال کر گئے، 100 سال بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، وہ سب کچھ اسی طرح برابر تھا۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ سامان تھا نا، وہ کھانے پینا، وہ روٹی، وہ کھانے پینے کی چیزیں اس طرح تازہ تھی، حالانکہ وہ تو آدھے گھنٹے میں خراب ہو جاتی، لیکن 100 سال کے بعد فاماتہ اللہ 100 عام، تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ دیکھو زندہ کرنا اس کو کہتے ہیں، کہ 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ بھی کیا، اور کھانا پینا اتنا تازہ، تو انسان بھی تازہ رہ سکتا ہے۔ کتنے مردے اور کتنے لوگوں کی لاشیں اور کتنے شہداء اور کتنے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اس کئی 100 سال یا کئی سالوں کے بعد بھی ان کے جسم تر و تازہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کس پہ قادر ہے، وہ یہ کر سکتا ہے۔ اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خود کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اے اللہ کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کرے کہ اب جو ہے وہ کچھ پرندوں کو الگ الگ کر کے، اور ان پرندوں کو ان کے اجزاء کو الگ الگ رکھو مختلف پہاڑیوں پہ اور جگہوں پر، تو پھر فرمایا کہ ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس آئیں گے، یاتینک سعیا، تو پرندے جو ہے زندہ ہو کر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے؟ فرمایا بھلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے، میں عین الیقین کے ساتھ دیکھ لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ ایسے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو نمرود کا خیال تھا یا دنیا کے کسی اور سرکش بادشاہ کا خیال ہو کہ زندہ کرنا اس کو کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، یہ زندہ کرنا نہیں ہے، مردے کے اندر روح ڈال کر اس کو زندہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس پوری صورت میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک گائے کو زندہ کرنے والا، گائے کے ذریعے اس مقتول کو زندہ کرنے کا واقعہ ہوا جو کل بیان ہوا۔ اچھا، دوسرا واقعہ اس صورت کے اندر بنی اسرائیل کا جو یہ واقعہ آیا، طاعون سے بچنے کے لیے لوگ بھاگ گئے تھے پھر بھی مرے، اور اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، ان سب سے یہ بیان معلوم ہوا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گی، دنیا میں کر کے دکھایا بھی ہے۔ لہٰذا جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ان کو یہ واقعات دیکھ کر قیامت پر ایمان لینا چاہیے کہ انسان جب مر گیا تو یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایسے ہی چلا گیا، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندہ بھی کرے گا کسی نہ کسی دن، اور اس کا حساب کتاب بھی اس سے لے گا۔ لہٰذا یہ ایمان اور عقیدہ ہم سب کا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا برحمتك